دوستوں، آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا مبارک دن آ چکا ہے، جس کا ہر مسلمان ہی پورے سال انتظار کرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اس عمل کی برکت سے ملے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ میں نے خود ماہ رجب کی 13 تاریخ منگل کے دن کا شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کی 13 تاریخ آئے اور میں رب کریم سے اپنی تمام کی تمام حاجات کو اہل بیت کے وسیلہ جلیلہ سے پورا کروا لوں۔ اللہ والوں، جو شخص بھی آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن اللہ رب العالمین کو اللہ پاک کے ان 5 صفاتی ناموں سے پکارے گا، 5 انگلیوں پہ آپ لوگوں نے 5 نام پڑھنے ہیں، اور وہ جو طریقہ کار ہے، جو اس کے نام کے مقاصد ہیں، انشاءاللہ وہ آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے وہ کون سے نام پڑھنے ہیں، اور وہ کون سے نام ہیں جن نام کو پڑھنے سے ہمیں اللہ پاک کی مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے بہت ہی خاص یہ آج کا وظیفہ ہے، اس کو ہرگز بھی مس نہیں کرنا، کیونکہ ایسے میرے بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے 2024 میں جب رجب کا مہینہ آیا انہوں نے اس مہینے میں اس وظیفے کو نہیں پڑھا، اور وہ دن انہوں نے گزار دیا۔ اللہ والوں، یقین کریں اپنے پہلوں پر انہوں نے خود ہی کلاڑی ماری ہوگی، کیونکہ یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو پڑھے اور اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں نہ فرمائے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے 100% ریزلٹ ہوتے ہیں، 1% بھی ناکامیابی کا کوئی تصور نہیں۔ انشاءاللہ ہر جائز حاجت پوری ہوتی ہے۔ ایک تو وہ حاجت ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے علاوہ بھی عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کی یہ شان ہے۔ رب کہتا ہے تو مجھ سے مانگ اور جو تو مانگے گا وہ تو دوں گا ہی، اس کے علاوہ جو تیرے حق میں بہتر ہوگا وہ بھی دوں گا۔ تو لہٰذا آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے اور یہ دوسرے منگل کا دن ہے، اور آج مولا علی کی ولادت کا بھی دن ہے۔ تو اللہ والوں سوچیں کتنی مبارک گھڑیاں ہمیں ملی ہیں، یہ کتنی مبارک گھڑیاں ہیں، اور یہ کتنی اعلیٰ رتبے والی گھڑیاں ہیں۔ تو اللہ والوں، آج کے دن کو ہرگز بھی غفلت میں نہیں گزاریے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے، دوسرا منگل کا دن ہے، اور یہ منگل بھی دوسرا ہے، اور ایک بات اور آپ کو یاد ہوگی کہ 2025 کا بھی یہ دوسرا منگل ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس دن کو غفلت میں ہرگز نہیں گزاریے گا، اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر اس ویڈیو پہ کلک کرا ہے تو اللہ پاک چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ہم لوگ اپنی غلطی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہم لوگ غفلتوں کی وجہ سے، لاپرواہیوں کی وجہ سے، یقین کریں ہم لوگ پریشان رہتے ہیں، بہت پریشان رہتے ہیں، پریشانی اٹھا لیں گے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ میں سر بہ سجود ہو کے ہم لوگ 2 زانو باوضو ہو کر بیٹھ کے اس وظیفے کو نہیں پڑھیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائے تو آپ لوگوں کو پہلے اپنے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی، کیونکہ آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے، دوسرا منگل کا دن ہے، اور 13 تاریخ مولا علی شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا باسعادت کا دن ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی وہ مبارک گھڑیاں، وہ بابرکت دن تشریف لا چکا ہے جس کا ہم سب لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ آج میرے ان تمام بہنوں، تمام بھائیوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت کا باسعادت کا دن ہے۔ اللہ والوں، شیر خدا بہت ہی اعلیٰ مرتبہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے علی کو دیا، اور علی کے جو شیر ہیں ان کا جو مطلب ہے وہ حیدر ہے، ان کی ماں نے آپ کا نام حیدر قرار رکھا۔ اللہ والوں، علی المرتضی جو نام رکھا گیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، اور آپ کو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، یہ علم لدنی کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ رب العالمین کے پیارے حضور سے علم کے 2 برتن دیے، ایک میں نے عوام الناس میں بانٹ دیا، اور اگر میں دوسرا برتن ان کو بتا دوں تو وہ میرا نرخرا کاٹ دیں گے۔ اور وہ علم کون سا ہے؟ وہ علم لدنی ہے، یعنی وہ علم ایسا علم ہے جس کی وہم و گمان سے باہر ہے، اور یہ جو علم ہے یہ اہل بیت کا ہی خاصہ ہے۔
اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے علی کی آل میں سے ہی ایک بہت ہی خاص بزرگ پیدا ہوں گے جن کا نام مہدی الزماں ہوگا. ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہوگا, ان کے والد کا نام نبی پاک کے والد کے نام پر ہوگا, ان کی ماں کا نام نبی پاک کی ماں کا نام پہ ہوگا. اللہ والوں, اب وہ گھڑیاں, وہ ایام آ چکی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث پوری ہو چکی ہے. امام مہدی الزماں کی ولادت باسعادت ہو چکی ہے اور ہر بندہ اس تلاش میں ہے کہ امام مہدی کہاں ہے, امام مہدی کہاں ہے. اللہ والوں, جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا وہ خود بخود ظاہر ہو جائیں گے. ابھی اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے پردوں میں رکھا ہوا ہے. اللہ والوں, اگر آپ لوگ جانتے ہیں اور نیوز دیکھ رہے ہیں تو لاس اینجلس میں جو سب کچھ ہوا, جو امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے, امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہے, وہ بھی اس آگ کو بجھانے سے قاصر ہے. جو آگ کیلیفورنیا کے جنگل میں لگی اور لاس اینجلس کو پورا لپیٹے میں لے لیا. کروڑوں ڈالرز کا ان کو نقصان ہو چکا ہے, بلینز آف ڈالرز کا ان کو نقصان ہو چکا ہے اور 20,000 سے زیادہ گھر جل چکے ہیں اور موتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں. یہ اللہ پاک کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے. ایک طرف کیلیفورنیا کے جنگل سے جو آگ لگی وہ 4 جگہوں پہ جا کر پھیل گئی, اسی طرح سے دوسری طرف امریکہ کے ہی ملک میں برفیلا طوفان بھی دیکھنے کو ملا. ایک طرف آگ کا آپ کو عذاب مل رہا ہے تو دوسری طرف برف کا طوفان آ رہا ہے. اگر مزید تفصیلات میں جاؤں تو آذربائیجان میں جو زلزلہ آیا وہ سب بھی آپ کے سامنے ہے, ایک پورا شہر تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح سے کرونا وائرس دوبارہ آ چکا ہے جنہوں نے چائنا کے آدھے ملک کو بند کر کے رکھ دیا. اللہ والوں, آج ماہ رجب کی 13 تاریخ ہے اور مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے کہ یہی وہ دن ہے کہ آپ اس فانی دنیا میں تشریف لائے. اللہ والوں, جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ آنکھ نہیں کھولتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار 2 دن بعد ہوا تو آپ نے اپنی آنکھیں کھول لی اور سب سے پہلے چہرہ والضحیٰ کو دیکھا. اللہ والوں, یہ سب باتیں آپ لوگ علماء کرام سے سنتے ہی رہتے ہیں, لیکن آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں جو عمل لے کر آیا ہوں, آج جو نصیحت میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں, یقین کریں وہ بہت خاص ہے. اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ پوری دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت کی قربانیاں کیا ہیں. اور ہم نے کبھی بھی اہل بیت کی تعظیم کری ہی نہیں. ہم لوگوں نے کبھی ان کو وہ مقام, وہ مرتبہ نہیں دیا جو کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تھا. حجۃ الوداع کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنا قرآن پاک اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن کچھ ایسے ملعون لوگوں نے اس کے آگے ایڈیٹنگ کر دی اور کہا کہ اور صحابہ کرام کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے شک صحابہ کرام ہمارے سر کے تاج ہیں, ابو بکر صدیق ہمارے سر کے تاج ہیں, عمر فاروق ہمارے سر کے تاج ہیں, عثمان غنی کی تو کیا کہنے, آپ تو ذی النورین ہیں. اللہ والوں, سب باتیں ہمارے سر کی تاج ہیں, لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو فتنہ اٹھایا گیا ہے یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں, یہ اہل بیت کی شان کو کم کرنے کے لیے ہے. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ لوگ خود بتائیں مجھے کہ اس دنیا میں اہل بیت کہاں ہیں. آپ لوگ تو یہاں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں, جو اس بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں کہ اہل بیت ہوتے کیا ہے. اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر والے ہوتے ہیں, اور جو خاص اہل بیت ہیں ان کے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ 5 دن پاک ہے اور یہ 5 میری اہل بیت ہیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ابو بکر صدیق بھی اہل بیت میں ہی آتے ہیں, آپ بھی اہل بیت ہیں کیونکہ آپ سسر رسول ہیں. آپ اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دیا, تو آپ بھی اہل بیت ہیں. اسی طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی اپنی بیٹی بی بی حفصہ کو نبی پاک کے نکاح میں دیا, تو آپ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی پاک کی 2 شہزادیوں سے نکاح فرمایا, تو آپ بھی اہل بیت میں آتے ہیں. اسی طریقے سے اگر مزید سنتے ہوئے چلے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمان فارسی بھی میری اہل بیت میں سے ہے. تو سوچیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے اہل بیت کو کتنا وسیع فرمایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل بیت کی تعظیم نہ کرو یا صحابہ کرام کی گستاخی کرو یا ان کو برا بھلا بولو، میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی نسلوں کو یہ میسج دینا ہے، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتانی ہے کہ بیٹا اہل بیت سے محبت کرے۔ بہت سارے ملعون لوگ یہ بولتے ہیں کہ جس کو دیکھو وہ اہل بیت بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں، اہل بیت کی اپنی ایک نشانی ہے، اہل بیت کی اپنی ایک کرامت ہے کہ وہ کبھی بھی دین پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کبھی بھی دین سکھانے کی اجرت نہیں لیں گے، کبھی بھی وہ پیسے لے کے نہ روحانی علاج کریں گے اور نہ ہی کبھی پیسے لے کے وہ کچھ اور کام کریں گے۔ ان کا دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، لیکن سروائیو کرنے کے لیے البتہ پیسے لینا ضروری ہے، لیکن وہ خود کبھی بھی نہیں مانگیں گے۔ خود مانگنے سے مراد یہ کہ ڈبہ بھی نہیں رکھیں گے، چندے کا ڈبہ بھی نہیں رکھیں گے، اور جو ہدیہ دے گا اس کا ہدیہ بھی بہت کم لوگوں کا قبول ہوتا ہے اہل بیت کی بارگاہ میں۔ کتنے میں نے ایسے اہل بیت دیکھے ہیں، اور الحمدللہ میں خود اہل بیت سے جڑا ہوا ہوں۔ وجہ کیا ہے جڑنے کی؟ کہ اللہ والوں ہمیں پتا ہے ہم غلام ہیں ان کے، ہمیں اپنی اوقات کے بارے میں پتا ہے کہ ہمارا کوئی چارہ نہیں، ان کی آل سے جڑنے میں ہی فائدہ ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو بھی یہی دیکھوں گا، اپنے گرد و نواز میں دیکھیں کہ کہاں اہل بیت ملتی ہے، اور یقین کریں ان کا چہرہ اتنا پر نور ہوتا ہے، ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے، ان کے الفاظ اتنے نور والے ہوتے ہیں، خود بخود آپ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ تو اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ مولا علی شیر خدا کی ولادت کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، ہم سب کی دل کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما۔ میرے مولا اہل بیت سے جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو لوگ اہل بیت کا نام استعمال کر کے، اہل بیت کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں چمکائے بیٹھے ہیں، ان کو کیفر و کردار تک پہنچا دے، ان کو تباہ اور برباد فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کو شیطانی شر سے بچا، ہم سب کو شیطان کے شر سے بچا۔ میرے مولا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ میرے مولا بالخصوص اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص میرے مولا حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، ایسے ذرائع عطا فرما جن کو حاصل کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہم لوگ کبھی پریشان نہ ہو۔ میرے مولا ہمیں ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما کہ اس کو حاصل کرنے کے بعد کبھی ہم تیری عبادت سے غافل نہ ہو۔ میرے مولا رونے والی آنکھیں عطا کر دے، میرے مولا ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دے، میرے مولا تجھے یاد کرنے والا دل عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اللہ والو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 13 تاریخ دوسرے منگل کے دن کون سا عمل کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو جائے اور مصلی پر بیٹھیں۔ سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اس کے علاوہ کوئی اور سا درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مولا علی شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، اور ہمیں وہی درود پاک پڑھنا ہے جس کے اوپر نبی پاک پہ بھی درود پاک بھیجا جائے، ابراہیم علیہ السلام پر بھی بھیجا جائے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ بھی بھیجا جائے، نبی پاک کی بھی آل پہ بھیجا جائے۔ تو اللہ والوں درود ابراہیمی پڑھیں گے اور کوشش یہی کریے گا کہ 11 بار پڑھیں۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں ایک بار وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کم سے کم 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیں، 7 بار، 5 بار، 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں،
لیکن اگر آپ لوگ ہر نماز کے بعد پڑھ رہے ہیں، جیسے فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھا آپ نے، اس طریقے سے 5 نمازوں کے ساتھ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں تو اول آخر ایک بار بھی درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور زیادہ کامیابی اس ہی چیز میں ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا جائے۔ تو آپ لوگوں نے ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہی ہے۔ اللہ والو، آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کسی نہ کسی حاجت ہر انسان کی ہوتی ہی ہے، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھو اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جان سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں، کیونکہ اللہ والوں ہم لوگ وظیفوں کی ترتیب نہیں سمجھ پاتے، اسی لیے ہم لوگوں کو کامیابیاں نہیں ملتی۔ سوچیں کہ رسولوں کو کامیابی کیوں ملتی تھی، نبیوں کو کامیابیاں کیوں ملتی تھی، حالانکہ ان کو بھی بشری لباس میں بھیجا گیا تھا۔ صحابہ کرام کو کیوں کامیابی ملتی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ رب العزت سے کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے، وہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضاعت کے لیے وظیفہ پڑھتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرماتا تھا۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ پڑھیں۔ جو بندہ رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کے پاس بیٹھ کر وقت گزارنے کے لیے آتا ہے، اللہ پاک اس کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو اپنی صرف غرض سے آتا ہے، جو صرف اس سوچ سے آتا ہے کہ میرے اللہ پاک مجھے پیسے دے دے، مجھے دولت دے دے، اللہ پاک دے بھی دیتا ہے، لیکن پھر دوبارہ اس کو مسجد لانے کی، نماز پڑھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ توفیق صرف اس بندے کو ہی ملتی ہے جو اللہ رب العزت کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کے پاس اللہ پاک کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ بہت ہی خاص نام ہے یا وہابو، اور بہت ہی خاص نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو۔ یا وہابو کا کیا مطلب ہے؟ اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کو بڑھاتا ہے، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے کماتے تو لاکھوں روپے ہیں، لیکن پتہ نہیں چلتا کہاں گئے پیسے خرچ کا ہو رہے ہیں۔ مقصد برکت نہیں ہے، برکت کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کم رقم ہو، چھوٹی رقم میں گزارا بہترین ہو جائے، رب شکر کرنے والا دل بھی عطا کرے اور بھر پیٹ کھانا بھی کھلائے، عزت کی چادر بھی نصیب کر دے، وہ برکت ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں لاکھوں کماتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے کماتے ہیں، برکت ہی نہیں ہوتی، خرچہ کرتے رہتے ہیں، بچوں کو کبھی بروز آئے دن ان کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، خود بیمار ہوتے رہتے ہیں، دوا دارو میں ان کے اتنے پیسے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ والو بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک سے سلامتی والا رزق مانگو، ایسا رزق مانگو جس کو حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ پر غضب نہ فرمائے، رب کی ہمیشہ نظر کرم کے مرکز میں رہیں۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو جب 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد ایک بہت ہی خاص صورت ہے، بہت ہی مستند صورت ہے جو رب کی لاڈلی بھی ہے، اسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار تھوڑا منفرد ہے، طریقہ الگ ہے اس صورت کو پڑھنے کا۔ آپ کی جو ناف ہوتی ہے، اس ناف پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ کے پھر آپ پڑھیں گے۔ اللہ والو، ناف وہ واحد ذریعہ ہے جب ہم لوگ ماں کے رحم میں ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اللہ پاک اس ناف کے ذریعے ہی ہمیں رزق دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ناف ہی جو ہے
ہماری تمام بیماریوں کا جڑ بھی بنتی ہے اور یہیں سے شفا بھی ملتی ہے۔ تو اللہ والو، جب رزق اور شفا سب یہیں سے ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اپنی ناف پہ رکھیں اور دبائیں۔ پھر آپ لوگوں نے یہ سورت پڑھنی ہے، ضرور میں آپ کے آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طریقے سے پڑھی جائے گی۔ یہ میں نے بسم اللہ کے ساتھ پڑھی، آمین بھی پڑھا، یہ ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے پھر دوبارہ پڑھیں گے۔ اچھا، شہادت کی انگلی آپ نے ہٹانی نہیں ہے، اس کو رکھیں اور دبا کے رکھیں۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آپ کا 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 7 بار، صرف 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ اللہ والو، ناف پہ رکھ کے 7 ٹائم پڑھنے سے کیا ہوگا؟ اچھا، ناف پہ بھی انگلی رکھ کے پڑھنی ہے 7 ٹائم، اور پانی کا گلاس بھی سامنے رکھنا ہے۔ پانی کے گلاس پر بھی دم کریں گے، پانی کے گلاس پہ پھونک ماری، دم کرا، اور اب آپ لوگوں نے اس پانی کو بھی پینا ہے۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تب پینا ہے۔ پہلے آپ نے یا وہاب یا رضا کو پڑھ کے دم کرا، پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو 7 بار پڑھا، اور پھر آپ نے اس پانی پر دم کر دیا۔ وہ دم کر کے وہ پانی آپ نے اینڈ میں پینا ہے۔ صحیح ہے، بیماریاں ختم ہوگی۔ غریبی کے بھی جراثیم ہوتے ہیں، سوچ انسان کی کبھی بہت منفی ہوتی ہے، بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے کہ میں گھر بنا لوں، اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سوچیں ہوتی ہیں نا، اللہ پاک وسیع و عریض کر دے گا۔ آپ لوگ پھر اپنا نہیں، دوسروں کے بارے میں سوچیں گے، دوسروں کے گھر کے بارے میں سوچیں گے، اللہ پاک وہ توفیق عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ نے وظیفہ پڑھنا، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، ناف پہ انگلی رکھنی ہے اور آپ نے پانی کے گلاس پر بھی دم کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ بھی بہت خاص صورت ہے۔ یہ صورت آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے۔ یہ صورت ہے سورۃ التکاثر۔ آپ نے اس صورت کو پہلے بھی بہت بار پڑھا ہوگا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، اس صورت کی بھی بہت فیوز و برکات ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت کو بھی بہترین طریقے سے نوازا ہے، اور جو پڑھتا ہے اس صورت کو پڑھنے کا معمول بناتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کی دنیا کو بھی بہتر بنایا ہے اور اس کی آخرت کو بھی بہتر بنائے گا۔ اب ذرا ایک بار اس کی تلاوت بھی سن لیں، سماعت کر لیں، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ سنتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ اللہ والوں، اس صورت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہم لوگ دنیا دار بن گئے ہیں، ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ صرف مال کی ہوس نے ہمیں اس طرح سے ہمیں قبروں تک پہنچا دیا کہ ہم لوگوں نے قبر کا منہ دیکھا، اور یقیناً ہم جلد اس بات کو جان جائیں گے کہ اللہ پاک کی محبت اور معرفت کیا ہے، اور ہم لوگوں نے جن چیزوں کو چھپا رکھا ہے وہ سب ہمارے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ہمارے نیک اعمال، ہمارے برے اعمال، وہ سب ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم لوگوں کے دل میں جو محبت ہے دنیا کی، ان قریب وہ جہنم لے جائے گی۔ اللہ والو، یہ سورت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ سورت التکاثر کو صبح فجر کے بعد جو بندہ بھی اس سورت کو صرف ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا نوازتے ہیں کہ پوری زمینوں کو اگر سونے کا بنا لیا جائے،
تب بھی آپ کے لیے وہ انعام کم ہوگا جو رب نوازتا ہے۔ آج آپ نے اس سورت کو بھی صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ ہر بندے کو یہ سورۃ تکاثر یاد ہوتی ہے، بہت ہی خاص سورت ہے، بہت ہی مستند سورت ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو آج پڑھے گا اس کو پھر دوبارہ کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ پھر پانی کے گلاس پر دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پہ کیا کرنا ہے، یہ سب سے آخری وظیفہ ہے، بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں، اور یہ دونوں آیتیں جو ہیں وہ لوح قرآنی کی ہیں۔ ایک آیت ہے الف لام میم کی، اور ایک آیت ہے یاسین۔ الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہو جائے گا، الف لام میم یاسین دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 2 ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم یاسین ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس پانی کے گلاس پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ اول آخر آپ لوگوں نے درود پاک کم سے کم 3 بار تو پڑھنا ہے۔ بہت ہی خاص درود ابراہیمی ہے، اس کو ہی پڑھیں تاکہ وظیفے میں زیادہ فائدہ ہو۔ اس عمل کو 5 نمازوں کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔